جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر 4، امپورٹنس آف ایگریکلچر سیکٹر۔ زراعت کی شعبہ میں ہمارے ملک میں کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیں جی۔ About 50 years earlier, the agriculture sector was not considered as a commercial sector for economic development in large number of developing and developed nations۔ وہ کہہ رہا اگر آپ 50 سال پہلے پیچھے چلے جائیں نا تو ایگریکلچر سیکٹر کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دونوں ممالک میں، مطلب کہ ترقی پذیر ممالک میں بھی اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی۔ ترقی پذیر ممالک وہ ہوتے ہیں جو بھی ترقی کر رہے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ترقی کر لی ہے۔ ڈیورنگ دا لاسٹ 50 ایئرس، پچھلے 50 سالوں میں دس سیکٹر از ریئلائزڈ ایز اے میجر پروڈکٹیو سیکٹر آف دا پاکستان اکانومی۔ لیکن 50 سالوں میں آہستہ آہستہ یہ شعبہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت اختیار کرتا گیا۔ 61.1% پاپولیشن از لیونگ مور دین 61,000 ولیجز ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان میں تقریباً 60% جو حصہ ہے آبادی کا وہ 61,000 گاؤں پر مشتمل ہے، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے پورے ملک میں گاؤں کی۔ تو اکارڈنگ ٹو پاکستان اکنامک سروے، یہ پی ای ایس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان اکنامک سروے، یہ ہر سال جو ہے چھپتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا سروے ہوتا ہے جس میں ایک سال کی ہر شعبے کی مکمل رپورٹ ہوتی ہے کہ اس میں کتنی کمی آئی ہے، کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ اب اس رپورٹ کا ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے۔ یہ 16-17 کی فگر ہے میرے پاس۔ لائف اسٹاک ہیز 58.33%، کراپس ہیو 37.22%، فشنگ کے شعبے سے جو ہے وہ 2.12%، اور جنگلات کے شعبے سے اتنا شیئر جو ہے وہ ایگریکلچر کے حصے میں آیا تھا۔ چلے لیٹسٹ انفارمیشن کیا ہے جی؟ تازہ ترین صورتحال، یہ آپ نئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس جو ہے یہ کیونکہ نوٹس تھوڑے سے پرانے میں نے بنائے ہوئے ہیں، کافی دیر پرانے ہیں، تو یہ 2016-17 کے میں نے فگر لیے ہوئے ہیں۔ دا بیکورڈ ایگریکلچر سیکٹر کنٹریبیوٹس 19.5% ٹو جی ڈی پی، یعنی کہ جو پسماندہ ایگریکلچر کا سیکٹر ہے وہ بھی 19.5% جی ڈی پی دے رہا ہے۔ گروتھ ریٹ اس کا ہے 3.46% کا۔ یہ لوگوں کو 42.2% جو ہے وہ روزگار فراہم کر رہا ہے۔ اور زراعت کا جو ہے وہ لیٹسٹ انفارمیشن میں چوتھا پوائنٹ کیا ہے جی؟ اٹس کنٹریبیوشن ٹو ایکسپورٹس فوڈ گروپ از 17.77%۔ اوکے، یہاں سے ہمارا کوشچن جو ہے وہ جو چیز پوچھ رہا ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ دا رول اور امپورٹنس آف ایگریکلچر ان اکنامک ڈیولپمنٹ، اب معاشی ترقی میں، کسی بھی ملک کے معاشی ترقی میں کیا رول ہوتا ہے زراعت کا؟ نمبر 1، انکریز ان پر کیپٹا انکم۔ پر کیپٹا انکم ہوتی ہے ایک شخص ایک سال میں جو کچھ کماتا ہے، اگر اس کو اکٹھا کر لے تو یہ اس کی پر کیپٹا انکم بن جاتی ہے۔ تو ایگریکلچر جتنا وسیع ہوگا، جتنا زیادہ پھیلے گا، اتنا ہی لوگوں کو روزگار بھی زیادہ ملے گا۔ تو پر کیپٹا انکم از دا اینول ایوریج انکم آف دا انڈیویژولز آف اے نیشن، یعنی کہ ایک فرد کی وہ آمدنی ہوتی ہے، وہ ڈرائیوڈ اٹ بائی ڈیوائڈنگ نیشنل انکم بائی ٹوٹل پاپولیشن، یعنی قومی آمدنی اور آبادی کو ایک دوسرے سے تقسیم کر دیا جائے تو وہ ہمیں آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اس ہیڈنگ کا جو مین کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر پرووائڈز مور جابس ٹو ان امپلائڈ پرسن، بے روزگار لوگوں کو یہ روزگار فراہم کرتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کے ہر سینٹینس کو دیکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اور آپ لوگوں نے گوگل پہ جو ہے وہ مشکل ورڈز کے میننگ تلاش کر لینے ہیں۔ آپ کو ہر لفظ کا میننگ آنا چاہیے۔ جب میننگ آپ کو آئے گا تو اس سے آپ کو سینٹینس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور یاد کرنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا۔ چلیں، دا ایگریکلچر سیکٹر از اسینشیل کا مطلب ہوتا ہے لازمی، ٹو انکریز پر کیپٹا انکم وچ از 1629 اکارڈنگ ٹو پاکستان اکنامک سروے۔
2016-17 اب یہ ہماری $2000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اوکے، میجر سورس آف امپلائمنٹ، روزگار کا اہم ذریعہ ہے جی۔ ہاں جی، ایگریکلچر سیکٹر پرووائڈز امپلائمنٹ ٹو میجر پورشنز آف آور لیبر فورس۔ 42.2% آف آور لیبر فورس از ڈائریکٹلی انوالوڈ ان ایگریکلچر سیکٹر، وائل جبکہ 67.5% آف آور رورل پاپولیشن از ڈیپینڈنٹ آن ایگریکلچر۔ ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے۔ دس از دا میجر سیکٹر، یہ ہماری معیشت کا بہت بڑا شعبہ ہے، وچ پرووائڈس امپلائمنٹ ٹو اے لارج پورشن آف آور پاپولیشن، جو ہماری پاپولیشن کے بہت بڑے حصے کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ دا ایگریکلچر سیکٹر از ہیلپفل ٹو ریڈیوس ان امپلائمنٹ، اس سے بے روزگاری کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے اور چھپی ہوئی بے روزگاری بھی ختم ہوتی ہے۔ اوکے، جتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا غربت میں اتنی کیا ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ تو تیسری ہیڈنگ میں ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہیز اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن رورل ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی پہ، یا پسماندہ جو پسماندہ علاقے ہیں کسی بھی ملک کے، ان پہ جو ہے وہ اس کا ایگریکلچر کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایف پروڈکٹیوٹی انکریزز، اگر پیداوار میں اضافہ ہوگا ان ایگریکلچر اٹ ریڈیوسز پاورٹی، اس سے غربت میں کمی آ جائے گی۔ اور اسٹیمولیٹس، کس کا مطلب ہوتا ہے تیز کرنا، نان فارم امپلائمنٹ ٹو دے آر ایبل ٹو گیٹ بیسک سروسز آف لائف، لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات بھی ملنا شروع ہو جائیں گی، سچ ایز کون کون سی، واٹر سپلائی آ جائے گا جس کے اندر، ٹھیک ہے، سینیٹیشن، جو پانی کا نکاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسٹیج ہوتا ہے وہ ملتا ہے لوگوں کو، یعنی وہ جو ہے وہ ندی نالوں تک چلا جاتا ہے۔ پروویژن آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فیسلٹیز، لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات بھی میسر ہوتی ہیں۔ جی پانچواں، خوراک کہاں سے آتی ہے؟ خوراک ظاہر سی بات ایگریکلچر سے ہی آئے گی، تو ایگریکلچر کی اہمیت کا ایک اہم پوائنٹ کیا ہے؟ سپلائی آف فوڈ۔ فوڈ از دا فرسٹ ان دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف، زندگی کی جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں ان میں خوراک پہلے نمبر پہ ہے۔ رہنے کے لیے تو بندہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی رہ لیتا ہے، لیکن کھائے پیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس ہیڈنگ میں اس نے یہی بتایا ہوا کہ ہم رائس، ویٹ، کارن، شوگر کین، ویجیٹیبل وغیرہ جو ہے سب کچھ یہاں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر آلسو پرووائڈ فوڈ فار دوز اینیملز دیٹ پرووائڈ ملک، چیز، بٹر اینڈ میٹ ٹو پاپولیشن ٹو مینٹین ایفیشنسی۔ اب جانوروں کے لیے چارہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ بھی ایگریکلچر سیکٹر سے ہی جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سورس آف فوریکس ارننگ، یعنی زر مبادلہ کا بھی ذریعہ بنتا ہے، زر مبادلہ کی کمائی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ کچھ فصلیں جو ہوتی ہیں ہماری ان کی بیرونی منڈیوں میں کافی زیادہ مانگ ہے، یعنی ہمارا ایک کیٹیگری کا جو فروٹ ہے، ٹھیک ہے، ہماری کپاس بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اس سے ہم بہت زیادہ زر مبادلہ کما لیتے ہیں۔ دا ایگریکلچر سیکٹر از دا مین سورس آف فورن ایکسچینج ارننگ وچ از یوز ٹو امپورٹ کیپٹل گڈس۔ ٹوٹل فوریکس سورسز آف پاکستان آر 21.6 بلین، آؤٹ آف وچ شیئر ایگریکلچر از اباؤٹ 4 بلین۔ میجر کیش کراپس، اہم فصلیں کون کون سی ہیں کیش دینے والی؟ اس میں کاٹن کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے، پھر چاول بھی ہمارا باہر جاتا ہے، تمباکو بھی ہمارا باہر جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کو صحیح کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فورن ایکسچینج ریزروز آف پاکستان آر لائکلی ٹو بی 30 بلین ڈیورنگ 2016 سے لے کر 19 تک۔ یہ اتنے تھے ایز سیڈ بائی فائنانس منسٹر اسحاق ڈار۔ اب تو ہمارا فائنانس منسٹر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرے پاس پرانے فگر ہیں، اس لیے تب کا ہی یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے اب والا جو ہے اس کا نام یہاں پہ ڈال لینا ہے۔ نمبر 6، سپلائی آف سرپلس لیبر، فالتو جبیت محنت، یعنی فالتو لیبر جو بچ جاتی ہے ادھر ادھر سے، تو یہ بھی کہاں پہ آ جاتی ہے؟ ایگریکلچر میں آ جاتی ہے۔ اباؤٹ 60.1% پاپولیشن از لیونگ ان مور دین 61,000 ولیجز ان پاکستان۔ پہلے بھی اس نے بتایا دس سیکٹر از دا میجر سورس آف سپلائی آف لیبر فورس ٹو انڈسٹریل سیکٹر ڈیو ٹو فارم میکانائزیشن اینڈ ڈسکائزڈ ان امپلائمنٹ۔ اب صنعتوں میں لوگوں نے مشینوں کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے دس سیکٹر میجر سورس آف سپلائی آف لیبر، کہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے وہ اپنے اندر مزدوروں کو زیادہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے،
کیونکہ اب آپ انڈسٹری میں زیادہ مزدور نہیں لگا سکتے. کیونکہ وہاں پہ مشینوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. پہلے جہاں پہ 100 بندہ ایک فرم میں کام کر لیتا تھا، مشینوں کے آنے سے اب 1 یا 2-3 بندے اس مشین کو چلا لیتے ہیں، جس سے جو ہے وہاں پر بے روزگاری میں کیا ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے. تو وہاں کا جو مزدور ہے وہ واپس کہاں آ جاتا ہے، وہ پھر ایگریکلچر میں آ جاتا ہے. ان دس وے، اس طرح این انکریز ان دا انکم آف دا پیپل لیڈس ٹو امپروو لیونگ اسٹینڈرڈ. جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی تو معیار زندگی میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. پھر سورس آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کا ذریعہ بھی بنتا ہے جی. جیسے جیسے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی این پی ہماری 60% تھی، وچ ڈکریز ٹو 29.4% ان 1980-81 میں اتنی ہو گئی تھی. ناؤ اٹس شیئر آف جی ڈی پی از 21.04% ان 2013 اینڈ 14. اکارڈنگلی بالکل اسی طرح دا ایگریکلچر سیکٹر از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر ٹو پاکستان نیشنل انکم. تو پاکستان کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ، اور بلکہ یہ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہی آتا ہے. آگے کچھ اس نے فگرز لکھے ہوئے ہیں. پھر خام مال کی فراہمی، ایگریکلچر سیکٹر پرووائڈز ناٹ اونلی فوڈ. زراعت کا شعبہ صرف ہمیں خوراک ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ بٹ آلسو پرووائڈز کاٹن، شوگر کین، ٹوبیکو، رائس، آئل سیڈ، میٹ اینڈ ملک ٹو ویریس ایگرو بیسڈ اسمال اسکیل اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز ایز اے را مٹیریل. یہ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو اور بڑے پیمانے کی صنعتوں کو خام مال بھی یہیں سے ہی جاتا ہے. کیونکہ جب آپ نے کپڑا بنانا ہے، ٹھیک ہے، کپڑا بڑے لیول پہ بنتا ہے، اس کے لیے کاٹن کہاں سے جائے گی، ایگریکلچر سے جائے گی. سو ایگریکلچرل سیکٹر پرووائڈز دا را مٹیریل ٹو دا ویریس میجر انڈسٹریز آف پاکستان. اوکے، ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل سیکٹر. انڈسٹری کی ترقی بھی ایگریکلچر سے ہی جڑی ہے. اب آپ دیکھیں گے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب انگریز بر صغیر میں آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی صنعتیں ہی جو ہے وہ نہیں لگانا شروع کر دی تھی. انہوں نے سب سے پہلے ایگریکلچر کو پروموٹ کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے فصلیں وغیرہ اگائیں، وہاں سے وہ را مٹیریل بیچتے تھے صنعتوں کو. تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایگریکلچر کو پروموٹ کیا تھا، انڈسٹری کو انہوں نے بعد میں دیکھا تھا. تو را مٹیریل کو جو ہے وہ صنعتوں سے یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جانے کے لیے جو سستا ترین طریقہ ہوتا ہے وہ ریلویز ہوتا ہے، ٹرینوں کے ذریعے. کیونکہ روڈ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک تو اس کے اوپر مال ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، چوری ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا تھا. تو وہاں انہوں نے کیا کیا جی، پہلے پھر ٹریک بچھایا، سارا ٹریک بچھا کر وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا تھا. دیر از اسٹرانگ انٹرڈیپینڈنس اینڈ انٹر ریلیشنشپس بٹوین ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل سیکٹر. دونوں میں ایک مضبوط رشتہ پایا جاتا ہے. ڈیو ٹو یوز آف ماڈرن ٹیکنیکس پروڈکشن ان دا ایگریکلچر سیکٹر. وین دا انکم آف دا ایگریکلچر سیکٹر انکریز، جب اس کی آمدنی بڑھے گی ایگریکلچر سیکٹر کی، تو کیا ہوگا، دے ول ڈیمانڈ فار انڈسٹریل آرٹیکلس. تو پھر کسان کہے گا میں اچھی ٹیکنالوجی استعمال کروں، اچھی قسم کا ٹریکٹر لے آؤں، اچھی قسم کا جو ہے وہ تھریشر لے آؤں، اچھی کھاد، اچھے بیج استعمال کروں. وہ پھر صنعتوں سے رابطہ کرے گا. اسی طرح صنعتوں والوں کی بھی آمدنی کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. اس طرح پھر نئی صنعتیں لگیں گی. تو انڈسٹری کی ترقی بھی ایگریکلچر سے جڑی ہوئی ہے. اس طرح پھر بیلنس آف پیمنٹس آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کی پوزیشن بھی، پروموشن آف ایگریکلچر سیکٹر ول پرووائڈ سرپلس پروڈکشن فار ایکسپورٹس اینڈ آور فورن ایکسچینج ریزروز ول بی انکریزڈ. وہ کہہ رہا ہے جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے، آپ زیادہ چیزیں باہر بھیجنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ کے جو ریزروز ہیں، ٹھیک ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، جس سے آپ کو مدد ملے گی، ہیلپ فل ان دا امپروومنٹ آف بیلنس آف پیمنٹس. نمبر 11 میں دیکھ لیں، جب آمدنیاں بڑھتی ہیں تو پھر معیار زندگی بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. کسانوں کا معیار زندگی بھی بڑھ جائے گا. ڈیو ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر سیکٹر اٹ ول امپروو دیئر لیونگ اسٹینڈرڈ بائی کنسٹرکٹنگ بیٹر ہاؤسز. وہ زیادہ اچھے گھر تعمیر کر لیں گے، ٹھیک ہے. وہ ڈیمانڈ کریں گے تعیشات کی، یعنی عیش و عشرت کی چیزوں کی مہنگی چیزوں کی. ٹیلی ویژن لیں گے، کمپیوٹر، موبائل، موٹر سائیکل، ٹھیک ہے، کاریں وغیرہ، اینڈ لاٹ آف ادر آئٹمس. سو دا گروتھ آف ایگریکلچر سیکٹر ول کاز امپروو دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف پاپولیشن.
اس سے پاپولیشن کے معیار زندگی میں اضافہ ہو جائے گا. جی منڈیاں بھی وسیع ہو جاتی ہیں کیونکہ جتنا مال منڈیوں میں جائے گا زیادہ جائے گا اتنی منڈیاں بھی وسیع ہو جائیں گی. ایکسٹینشن آف ان مارکیٹ سائز. دیر از مور آؤٹ پٹ ان دا ایگریکلچر سیکٹر ڈیو ٹو فارم میکنائزیشن. فارم میکنائزیشن کا آگے پورا سوال آ رہا ہے. فارم میکنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے فصلوں پر مشینی کاشت، زمینوں پر مشینی کاشت، یعنی مشینوں کے ذریعے کاشت کرنا، کاشتکاری کے جدید طریقے اپنانا، نئے نئے ٹولز استعمال کرنا. اٹ انلارج دا سائز آف دا مارکیٹ. اس سے منڈی کے سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اف دیر از مور پروڈکشن دین سرپلس پروڈکشن کین بی ایکسپورٹیڈ ٹو دا ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. جب ایکسپورٹ بڑھیں گی آپ کی چیزیں اچھی ہوں گی تو کیا ہوگا، آپ اس کو باہر بھیج دیں گے. سو ایگریکلچر سیکٹر ایکسپینڈ دا مارکیٹ ایٹ اے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول. ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر دونوں سطحوں پر جو ہے وہ اس میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. جی کیپٹل فارمیشن، تشکیل سرمایہ. آپ سرمایہ میں اضافہ کر سکتے ہیں. دا رول آف ایگریکلچر سیکٹر ان کیپٹل فارمیشن کین ناٹ اگنور. اٹ انکریزز دا انکم آف دا پیپل دیٹ لیڈ ٹو مور سیونگ. جب آپ کی آمدنیاں بڑھتی ہیں تو پھر بچتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب بچتیں بڑھتی ہیں تو پھر سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کی سرمایہ کاری زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اس سے کیپٹل بھی زیادہ آپ کے پاس بنے گا. کیپٹل فارمیشن ریٹ ان پاکستان از، اس نے 5% کا فگر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تقریباً اتنا ہے ہمارے ملک میں. نمبر 14 پہ دیکھیں. اچھا پیپر میں آپ لوگوں کی تقریباً 12 سے 13 ہیڈنگ جو ہے وہ کافی ہیں، ٹھیک ہے. 10 نمبر کا کوشچن آتا ہے لانگ، اس میں 10-12 ہیڈنگ جو ہے وہ کافی ہوتی ہیں، ٹائم بھی اتنا ہی ہوتا ہے. یہ اضافی ہیڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ، تاکہ کچھ ہیڈنگز اگر آپ کو بھول بھی جائیں تو آپ یہاں سے آپ کو کچھ ہیڈنگز یاد رہ جائیں. تو اگلی ہیڈنگ ہے جی انکریز ان انویسٹمنٹ. جب کیپٹل فارمیشن ہوگا، بچتوں میں اضافہ ہوگا تو پھر اس سے انویسٹمنٹ میں بھی کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. ٹوٹل انویسٹمنٹ از اونلی 15.8% آف جی ڈی پی ان پاکستان. یہ ہمارا صرف اتنا پرسنٹ بنتا ہے. دا انویسٹمنٹ از لو مینلی ڈیو ٹو لو انکم اینڈ لو سیونگس. کیونکہ بچتیں اور سرمایہ کاری، بچتیں ہمارے پاس کم ہیں. جب بچتیں کم ہوتی ہیں تو کیا ہوگا، سرمایہ کاری کا لیول بھی کم ہو جائے گا. ایگریکلچر سیکٹر انکریزز دا انکم آف دا پیپل. اگر آپ ایگریکلچر کو پروموٹ کر دیں گے تو اس سے لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہو جائے گا، جس سے بچتیں بڑھیں گی اور بچتیں بڑھنے سے سرمایہ کاری میں بھی کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. جب یہ سارے 14 پوائنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ نے لازمی اندر ایڈ کرنا ہے. معاشی ترقی ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرس اینڈ پراسپیرٹی کین ناٹ بی اچیو وداؤٹ ایگریکلچر سیکٹر. کبھی بھی آپ ایگریکلچر کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. اٹ پرووائڈز امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ٹو اے لاٹ آف پیپل. لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ٹھیک ہے. آپ چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، زر مبادلہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح خود اعتمادی بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں. سیلف ریلائنس پالیسی ریفرز ٹو دا ایبلٹی ٹو ڈیپینڈ آن یور سیلف. یہ ہاں جی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ارادے کتنے مضبوط ہیں. دا ایگریکلچر سیکٹر از ہیلپفل ٹو اچیو دا سیلف سفیشینسی. یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ آپ کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے. یعنی کہ اگر پورا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر میں پروموٹ ہو جائے، اچھی فصلیں ہوں، زمین کا ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے، کھادوں کا بروقت استعمال کیا جائے، پانی کا ارینج کیا جائے، تو پھر ہم خود ہی سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. یعنی ہمیں باہر سے کوئی چیز نہیں منگوانی پڑے گی. آور کنٹری ول ناٹ اونلی بیکم سیلف سفیشینٹ. ہم خود جو ہے وہ اپنی ضروریات ہی نہیں پوری کریں گے، بٹ سپلائی آف را مٹیریل فار انڈسٹری ول آلسو ایکسپینڈ ان آور انڈسٹریل سیکٹر. ہم زیادہ صنعتوں کو بھی خام مال دینا شروع کر دیں گے. اوکے، اب جو ہم نے سارا پڑھا اس کا جو ہے وہ اس نے نتیجہ بحث لکھا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ہر کوشچن سے پہلے لازمی لکھنا ہے. ایگریکلچر سیکٹر از پلینگ این امپورٹنٹ رول ان اکنامک ڈیولپمنٹ. معاشی ترقی میں اس کا اہم کردار ہے. نیچے سیکنڈ لائن میں نے لکھا ہوا جی بٹ انفارچونیٹلی اٹ از اسٹل بیکورڈ. یہ ابھی تک پسماندہ ہے کیونکہ اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی. ایسے سٹیپس جو ہے وہ حکومت کو لینے چاہیے کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کیا ہو جائے، پروموٹ ہو جائے.